السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ میرے سب سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں کچھ دنوں سے کتاب آپ کو سنا رہی تھی اس کا نام تھا اللہ اکبر، اور اس کے رائٹر تھے مولانا وحید الدین خان۔ اس میں ابھی بہت سے چیپٹرز رہتے ہیں جو میں پھر کبھی آپ کو سناؤں گی۔ آج میں آپ سے ایک اپنے کچھ دن پہلے گئے واقعے کے بارے میں بات کرتی ہوں۔ کچھ دنوں سے میں اپنے رویے پہ بہت پریشان بھی ہوں، دکھی بھی اور افسوس بھی ہوا یہ کہ میں مارکیٹ میں تھی۔ جیسے پاکستان میں اتوار بازار جمعہ بازار لگتا ہے ویسے ہی یہاں پہ بھی لگتی ہے۔ میرے آگے آگے ایک بچہ اپنے ابو کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کپ تھا جس میں مکئی کے دانے تھے۔ جب وہ کھا چکا تو اس نے وہ کپ سائڈ پر پھینک دیا، اور اسی وقت اس نے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کو منع کیا کہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ تھوڑا سا مسکرایا، جیسے اس کو پتہ ہو کہ اس نے غلط کیا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں باپ بیٹا ایک پھلوں کے اسٹال پر گئے۔ وہ پھل فروش شاید ان کا جاننے والا تھا۔ اس نے بچے کے باپ کو کیلا دیا اور بچے کو بھی دینا چاہا، تو بچے نے منع کیا، مگر باپ نے کہا نہیں، منع نہیں کرتے، اور خود اس نے کیلا چھیلا اور کھانا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے جاتا تھا وہ پھل فروش سے۔ وہ صاحب جب کیلا ختم کر چکے تو انہوں نے کیا کیا کہ کیلے کا چھلکا وہیں پھینک دیا اور بچے کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ بچے نے جاتے جاتے مجھ کو مڑ کر دیکھا، لیکن اس دفعہ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ مجھ کو اپنے پر افسوس ہوا اس بات کا کہ مجھ کو ان کے والد صاحب کو بھی روک کر کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے غلط کیا ہے، مگر میں کہہ نہیں سکی۔ ہم بڑے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ خاص طور پہ ماں باپ کہ ان کی ہر حرکت، ہر رویہ، ہر لفظ کا اثر ان کے بچے پر ہو رہا ہے۔ شاید آپ میں سے کسی نے سنا ہو ڈاکٹر جاوید اقبال کو، بہت سے لوگ واقف بھی ہوں گے ان سے۔ انہوں نے اتنی اچھی بات کی کہ جب آپ کے گھر بچہ پیدا ہو تو آپ الرٹ ہو جائیں کہ آپ ایک سیکیورٹی زون میں آ گئے ہیں۔ ایک آنکھ ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے، اور وہ آنکھ آپ کا بچہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں۔ کیسا لگا بتائیے گا، مجھے بہت افسوس ہے اپنے پہ کہ مجھے بتانا چاہیے تھا۔ مثنوی مولانا روم کی حکایات کافی مشہور ہیں۔ ان کی کچھ حکایات جب میں نے پڑھی تو مجھے بہت اچھا لگا اور سوچ کے ایک نئے دروازے کھلے۔ ان میں سے ایک ہے انگور، عنب، ازم، استافیل۔ حکایت ہے کہ اتفاق سے 4 مختلف ملکوں کے 4 آدمی ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ایک ایران کا، دوسرا ترکی کا، تیسرا روم کا اور چوتھا عرب کا تھا۔ مسافر سمجھ کر کسی نیک دل نے انہیں چاندی کا 1 درہم عطا کیا۔ اب ہر شخص اس درہم سے اپنی پسند کی چیز مول لے کر کھانے کا خواہش مند تھا۔ ایرانی نے کہا کہ میری رائے میں اس درہم کے انگور خرید لیں، یہ عمدہ پھل ہے اور ہم چاروں کا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ عرب نے چلا کر کہا کہ خدا کی قسم میں ہرگز انگور نہ خریدنے دوں گا، میں تو عنب لوں گا، وہی پھل مجھے مرغوب ہے۔ ترک نے ناراض ہو کر کہا کہ ارے بے وقوفو، کیا عنب کرتے ہو، اس 1 درہم کے اوزم خرید لو، میرا پسندیدہ پھل اوزم ہے اور تم بھی اسے کھا کر خوش ہو جاؤ گے۔ رومی نے طیش میں آن کر کہا میں استفیل کھاؤں گا، اس کے سوا تم نے کوئی اور پھل خریدنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یہ بیچارے نہیں جانتے تھے کہ انگور، عنب، اوزم اور استفیل ایک ہی پھل کے 4 زبانوں میں الگ الگ نام ہیں، لہٰذا خوب دھینگا مشتی اور مار پٹائی ہوئی، اس لیے کہ جہالت عقل پر غالب آ گئی تھی۔ اس موقع پر وہاں کوئی ان ناموں کے اسرار سے واقف ہوتا تو بڑی آسانی سے انہیں اس دنگے فساد سے باز رکھ سکتا تھا کہ احمقو، کیوں لڑے کٹے جاتے ہو،
لاؤ میں اسی ایک درہم سے تم سب کا پسندیدہ پھل خرید دیتا ہوں، بشرطے کہ تم شک و شبہ کے کانٹے دلوں سے نکال کر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، پھر یہی ایک درہم تم چاروں کے کام آ جائے گا اور چاروں دشمنوں کو ملا کر ایک کر دے گا۔ کیسا لگا؟ بتائیے گا ضرور کمنٹس میں۔ ایک اور حکایت ہے خدا اور عزرائیل کا مکالمہ۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے روحیں قبض کرنے والے فرشتے عزرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے عزرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی ہے ان میں سے کسی پر تجھے کبھی رحم بھی آیا؟ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم سے سرتابی کی مجال کہاں؟ اللہ نے پوچھا، یہ بتا کہ تجھے کس پر سب سے زیادہ ترس آیا اور کس کی موت پر تیرا قلب تڑپا؟ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہی، ایک موت ایسی ہے جو بھلائی نہیں بھولتی، اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی مرد و زن سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی، تو نے حکم دیا کہ اس کشتی کو فنا کر دے۔ میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا۔ پھر تو نے فرمایا کہ سب مرد و زن کی روحیں قبض کر، لیکن ایک عورت اور اس کے نوزائیدہ بچے کو چھوڑ دے۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، سب کی جانیں قبض کر لیں۔ ایک بہتے ہوئے تختے پر ماں اور اس کا بچہ رہ گئے۔ سمندر کی لہریں اس تختے کو اپنے ساتھ لیے آگے بڑھتی رہیں اور تیز ہوا نے اسے آنن فانن سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پر پہنچا دیا۔ میں اس ماں اور بچے کے بچ جانے سے بہت خوش ہوا، لیکن اسی آن حکم صادر ہوا کہ اے عزرائیل، جلد ماہ کی روح قبض کر اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے۔ اے باری تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے کہ یہ حکم پا کر میرا بھی کلیجہ کام گیا تھا، اور جب میں نے اس طفل شیر خوار کو اس کی ماں سے الگ کیا ہے تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ اب اس واقعے کو ایک مدت بیت چکی، لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کی عرض سن کر فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں اور کس حال میں ہے؟ تجھی کو علم ہے اے میرے پروردگار، عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا۔ ارشاد ہوا، اے عزرائیل سن، جب تو نے ماہ کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں ایک سرسبز اور گھنا جنگل تھا۔ یہاں صاف شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے اور بے شمار پھلدار درخت تھے۔ اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوش نوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے اور نئے سے نیا راگ الاپتے رہتے تھے۔ ہم نے چنبیلی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے۔ ہم نے اسے ہر خوف اور ہر خطرے سے محفوظ کر دیا۔ آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈال، ہوا کو فرمان دیا کہ اس پر آہستہ آہستہ چل، بادلوں کو حکم دیا کہ اس پر میںہ نہ برسانا، بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار اسے اپنی تیزی دکھا کر مت ڈرا۔ انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کی مادر نے بچے دیے تھے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس آدمی کے بچے کو بھی دودھ پلا، اس کی دیکھ بھال کر اور اسے کوئی غضن نہ پہنچنے دے۔ اے عزرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کیں اور وہ ان کا شکر بھی ادا کرتا تھا۔ اور اب اے مالک ملک الموت، تو جانتا ہے وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ تجھی کو علم ہے میرے پروردگار، عزرائیل نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا۔ وہ بچہ نمرود بن گیا اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا ہے۔ اب وہ خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے۔ آج سارا دن بارش ہو رہی ہے اور آگے بھی 2-4 دنوں تک یہی فورکاسٹ ہے۔ ایک شعر،
تم جو ہوتے تو اور بات تھی، اب کی بارش تو صرف پانی ہے۔ اجازت چاہتی ہوں، پھر ملوں گی جلدی ہی آپ کو کچھ بہت اچھا سنانے کے لیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔